أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اقرأ وربک الاکرم پڑھو اور آپ کا رب بڑا ہی عزت دار ہے بڑا کرم والا ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم سے علم سکھلایا علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سکھلایا جو انسان نہیں جانتا اس سے پہلے بات گزر چکی ہے یہ وہ ابتدائی آیات ہے جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تفسیر روح المعانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اس کے ساتھ اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نازل ہوئی چنانچہ روایت میں آتا ہے فرشتے نے یہ کہا یا محمد استعیذ ثم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعیذ یعنی اعوذ باللہ پڑھو استعیذ یعنی اعوذ باللہ پڑھو قرآن پاک کی دوسری آیت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے شروع میں ایک بات گزر چکی تھی کہ تفسیر معلوم کرنے کے ذرائع اور اسباب کیا ہے سورسز کیا ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن پاک میں ہوتی ہے بعض ایسی آیت ہوتی ہے کہ ایک جگہ اس کو مختصر بیان کیا لیکن دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھو چنانچہ تفسیر روح المعانی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت موجود ہے اس میں یہ ہے کہ فرشتے نے یہ کہا یا محمد استعیذ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ پڑھو ثم قل بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق اس کے اوپر علماء نے کچھ مسائل بھی لکھے ہیں کہ قرآن پاک کی اگر تلاوت شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ آداب میں سے ہیں اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا آداب میں سے خاص کر اگر سورت سے شروعات کر رہے ہیں جیسے سورہ فاتحہ سے یا سورہ بقرہ سے اور کوئی سورت سے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہیں اور اگر درمیان سے شروع کر رہے ہیں کوئی سورت سے شروع نہیں کر رہے درمیان سے کسی رکوع سے شروع کیا تو اس وقت صرف اعوذ باللہ ضروری ہے دوسرا ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ بسم اللہ سورت کا جزو ہے یا قرآن پاک کا جزو ہے اس میں ایک اختلاف ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا جزو ہے یعنی جب تک جیسے لیے آپ نے تراویح میں دیکھا ہوگا کہ امام شافعی امام مالک اور اہل حدیث حضرات وغیرہ ہیں ہر سورت جہاں سورت بدلتی تو زور سے بسم اللہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ان کا مسئلہ ان کے یہاں ہی ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کا حصہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ صرف قرآن پاک کا حصہ ہے کیا مطلب دونوں میں فرق کہ امام شافعی امام مالک وغیرہ کے نزدیک جب بھی نئی صورت ہوگی جیسے تراویح میں اگر زور سے قرآن پڑھ رہے تو جیسے باقی آیتیں اور باقی صورتیں زور سے پڑھتے اسی طرح بسم اللہ بھی زور سے پڑھنا ضروری ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ پورے تراویح میں صرف کسی ایک مرتبہ کسی ایک صورت کے شروع میں زور سے بسم اللہ پڑھ اس لیے کہ ان کے نزدیک بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے قرآن میں سے کسی کی صورت کے ساتھ پڑھ لو تو بسم اللہ کا حق ادا ہو جائے گا بسم اللہ کی بڑی ترغیب ہے بڑی فضیلتیں ہیں ایک حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر بیبال لم یبدأ بحمد اللہ دوسری روایت میں بسم اللہ فہو ابتر کہ ہر بڑا کام اگر اللہ کے نام سے اللہ کی حمد سے شروع نہ کیا جائے تو نامکمل اور ادھورا رہتا ہے اور قرآن سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے قرآن پاک کی آیات سورت تلاوت کے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جب یہ وحی نازل ہوئی جس میں سورہ اقرا کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے اس وقت آپ کے نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ سنایا اور پھر یہ فرمایا زملونی انی خشیت علی نفسی کہ مجھے میری جان کا خطرہ ہے مجھے کمبل اڑا دو یا المزمل اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی 29ویں پارے کی جو صورت ہے
بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا، پہلے آپ کو لٹا دیا حضرت خدیجہ نے، جب راحت ہوئے افاقہ ہوا، حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہ ماجرا سنا کہ ایک فرشتہ آیا، اس نے مجھے دبوچا اور بھینچا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ اقرا، میں نے کہا مانا بے قاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس نے مجھے بھینچا اور دبوچا، حتیٰ بلغ منی الجہد، یعنی میری سانس اکھڑنے لگی، بہت مجاہدہ ہوا، پھر مجھے کہا اقرا پڑھو، پھر میں نے کہا مانا بے قاری میں پڑھا ہوا نہیں، 3 مرتبہ کرنے کے بعد پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پھر اللہ کے رسول نے پڑھنا شروع کیا۔ بات یہ چل رہی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس وقت اپنے طور پر تسلی دی، بخاری شریف کی روایت بار بار آپ نے سنی ہے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ بے روزگاروں کو روزی کما کر دیتے ہیں، بعض روایت میں ترجمہ دوسرا کیا کہ آپ بے روزگاروں کو کاروبار شروع کروا کر دیتے، بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ فرمایا وہ تقریب ہے، مہمان نوازی کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ نے حضرت خدیجہ نے خود تسلی دی۔ پھر اس دور میں مکہ مکرمہ میں توریت کے ایک بہت بڑے عالم تھے، یہودی عالم تھے، حقیقت میں وہ تھے عرب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے، چچا جد بھائی تھے، ورقہ ابن نوفل، عرب تھے، لیکن مشرکی سے، شرک سے، بت پرستی سے وہ بیزار آ گئے تھے۔ یہ روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کے دلوں میں بت پرستی کی نفرت تھی، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں آتا ہے کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اللہ کی عبادت کیسے کرنی وہ پتہ نہیں تھا، نماز روزہ یہ سارے احکام نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس دور میں بھی، کفر اور شرک کے دور میں بھی حضرت عثمان، حضرت صدیق اکبر اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی تھی، تو انہی میں سے ورقہ ابن نوفل بھی تھے، بت پرستی سے تنگ آ گئے تھے، پھر رائے حق کی تلاش میں نکلے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں بھی ہم سنتے ہیں کہ حق کی تلاش میں دنیا کے کئی مذاہب کو انہوں نے دیکھا، یہودی بھی بنے اور عیسائی بھی بنے اور پھرتے رہے حق کی تلاش میں، آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ تو ورقہ ابن نوفل بھی حق کی تلاش میں بت پرستی چھوڑ کر یہودی بن گئے، اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور توریت کے بڑے عالم تھے، عبرانی زبان بھی بولتے تھے جو یہودیوں کی اور توریت کی زبان تھی، اور عربی زبان تو ان کی اپنی مادری زبان تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے جو دیکھا ہے وہ ورقہ کو سنا۔ ورقہ ابن نوفل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے اوپر وحی لے کر آیا کرتا تھا، حضرت جبرائیل کا ذکر، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آیا کرتا تھا۔ پھر ورقہ ابن نوفل نے تسلی بھی دی، لیکن پھر ایک بات یہ بھی کہی کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی، بخاری شریف میں پوری روایت موجود ہے۔ ورقہ نے کہا کہ کاش اس وقت میں حیات ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے۔ جس وقت یہ واقعہ تھا تقریباً 95 سال کی عمر تھی ورقہ ابن نوفل کی، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کر رہے تھے، تسلی دے رہے تھے، تقریباً 95 سال کی عمر تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کاش میں اس وقت حیات ہوتا جب اللہ آپ کو آپ کی قوم ناقدری کرے گی اور مکہ سے نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی۔ دیکھیے اس میں وطن کی محبت بھی آئی، اس لیے روایتوں میں آتا ہے جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں مبارک میں آنسو تھے اور زبان پر یہ الفاظ تھے کہ مکہ تو روئے زمین پر مجھے سب سے زیادہ محبوب زمین ہے، لیکن افسوس تیرے رہنے والے مجھے نکال رہے ہیں، اگر یہ لوگ مجھے مجبور نہ کرتے تو میں مکہ چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو مکہ اور مدینہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، کیوں حیرت ہوئی اس کی وجہ بھی اس لیے کہ نبوت سے پہلے لوگ بہت عزت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعارف، آپ کی پہچان ہی خدمت کے اعتبار سے۔ حضرت خدیجہ نے وہی ساری خدمتیں سنائی، لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے کہ آپ صادق اور امانت دار ہیں۔
تو یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک جانب پورا مکہ اتنی عزت کر رہا ہے اور اچانک اتنے دشمن ہو جائیں گے، لوگ ملک سے نکال دیں گے، شہر سے نکال دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ میری قوم میرے کو نکال دے گی، مکہ سے نکال دے گی؟ مکہ ابن کہا، نوفل نے کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، یہ تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے. جو بھی حق لے کر آیا ہے قوم اس کی مخالف اور دشمن تو ہوتی ہے. آپ جب یہ حق کی بات لوگوں کے سامنے رکھیں گے، ایمان کی دین کی دعوت دیں گے، تو لوگ اپنے دشمن ہوں گے اور آپ کو نکال دیں گے. پھر کہا کہ کاش میں اس وقت حیات ہوتا جب لوگ آپ سے جنگ کریں گے، لڑیں گے آپ کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ جنگ بھی کریں گے؟ ہاں یا آپ کے ساتھ جنگ بھی کریں. بہرحال اس وقت اللہ کے رسول کو تسلی تھی. لیکن پھر ورقہ ابن نوفل کا اس واقعے کے کچھ ہی دن کے بعد انتقال ہو گیا. یہ شروعات تھی. اب تھوڑی سی 2-5 منٹ میں بات ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اب تھوڑی سی تفسیر آگے آیات کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس کے پہلے بات میں اللہ رب العزت نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. بار بار یہ بات آ گئی. 3 مرحلوں سے انسان کی پیدائش ہوئی. اصل تو مٹی ہے، لیکن بعد کی جو شکل ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو قطرے ہوتے ہیں منی کے، وہ ماں کے مادر رحم میں، بیوی کے، عورت کے بچہ دانی میں جاتے ہیں. پھر 40 دن کے بعد اس پر پروسیس شروع ہوتی ہے اور 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، لوتھڑے بن جاتے ہیں. پھر اس کے 40 دن کے بعد اس کے اندر کیا ہے، شکلیں بننا شروع ہوتی ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے. پھر تیسرے 40 دن کے بعد اس کے اندر روح ڈالنا شروع ہوتی، روح پڑنا شروع ہوتی. اس لیے ایک مسئلہ اس کے پہلے بھی آئے، علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر مجبوری کی صورت میں حمل گرانا، عام حالات میں گرانا جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے جان چلی جائے گی، بچے کی جان چلی جائے گی، ماں کی جان چلی جائے گی، یا بہت بڑی کوئی بیماری ہے یا سخت ایسے حالات ہیں اور بہت مجبوری میں خون گرانا ہے، تو تیسرے 40 دن یعنی 120 دن پہلے گرانا جائز ہے، اس کے بعد گرانا جائز نہیں ہے. خلق الانسان من علق. اقرا کہ انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کی. اقرا وربک الاکرم. دیکھیے پھر سے پڑھنے کی، پڑھو قوم کے اندر. دیکھیے بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم کو مسلمانوں کو تعلیم کے اعتبار سے تانا دیا جاتا ہے، جبکہ وہی کی ابتدائی پڑھائی سے ہو رہی ہے. نماز کے تعلق سے آیت نازل نہیں ہوئی، روزے کی آیت نازل نہیں ہوئی، حج کی آیت نازل ہوئی، تعلیم کی آیت نازل ہوئی. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو، تمہارا رب بہت عزت دار ہے. الذی علم بالقلم. میں قلم پر بات ختم کر دوں گا. وہ ذات جس نے قلم سے سکھلایا. آلات علم، علم سیکھنے کی 2 چیزیں، ایک زبان اور ایک قلم. پھر مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان اور قلم میں بھی یہاں قلم کو اس لیے بیان کیا کہ آدمی بولے گا کیا، جو لکھا ہوا ہوگا وہی تو بولے گا. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، مفسرین نے یہاں تفسیر روح المعانی میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، اور وہ کبھی کبھی اسرائیلیات یعنی پرانی روایتیں جو توریت میں اور انجیل میں تھی، ان روایتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی سناتے تھے. تو کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر سب سے پہلے عرش کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا. اور روایت، تفصیلی روایت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی. 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی. سب سے پہلے عرش کو بنایا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے عرش بنایا. نمبر 2 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی. اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں زمین اور آسمان یہ سب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون، اللہ نے ارادہ فرمایا اور ہو گیا. لیکن یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بنایا، عرش، قلم، جنت اور حضرت آدم علیہ السلام. اس سے قلم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے. قلم بنانے کے بعد دوسری روایت عبداللہ ابن عباس وغیرہ اور کعب احبار رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں اللہ رب العزت نے قلم بنائی، اور قلم بنانے کے بعد قلم کو یہ کہا، 2 قول ہے. ایک یہ کہا کہ میں جو کچھ بھی انسانوں کے حق میں طے کروں گا وہ تو لکھ لینا، اور قلم نے لکھنا شروع کیا. اسی کے لیے اس کو لوح و قلم کہا جاتا ہے. تقدیریں لکھنا شروع کیا قلم نے. دوسری چیز، قلم کو یہ حکم کہا کہ یہ لکھو وصیت رحمتی غضبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. تو قلم کے ذریعے سے یہ چیزیں لکھوائی گئی سب سے پہلے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی علم بالقلم،
کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے لوگوں کو علم سکھلایا. بڑی کام کی چیزیں اللہ تعالیٰ قلم کی قدردانی. آج قلم نہیں تو انگلیوں نے اس کی جگہ لے لی ہے ٹائپ کرنے کے لیے، جیسے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر. اچھی چیزیں لکھنا یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. باقی باتیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.